اس کے بعد متن یوں ہے کہ ولا لا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین او حرین بالغین عاقلین، کہ مسلمان کے نکاح کرتے وقت گواہ کس طرح سے ہونی چاہیے، اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ گواہ کیسے ہو۔ تو گواہ کے متعلق یہ شرط لگایا گیا کہ دونوں حاضر ہوں اور حرین ہوں، حرین یعنی آزاد ہوں، کہ اگر غلام کو گواہ بنایا جائے تو غلاموں کی گواہی درست نہیں ہے، کیونکہ نکاح کے لیے ولایت شرط ہے، نکاح کے لیے ولی ہونا ولایت شرط ہے، اور غلام ولی نہیں ہے بلکہ غلام کا کوئی دوسرا ولی ہے۔ بالغین کہ دونوں کے دونوں بالغ ہوں، عاقلین دونوں کے دونوں عقل مند ہو، مسلمین اور دونوں کے دونوں مسلمان ہو۔ یعنی گواہ کے متعلق یوں بیان کیا، گواہ جو ایجاب و قبول یعنی نکاح کے ارکان میں سے شامل ہے، اگر گواہ نہ ہو تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تو اس مقام پر لازم ہے کہ دونوں گواہیں آزاد ہو، بالغ ہوں اور عاقل ہوں یعنی پاگل نہ ہو، مسلمین مسلمان ہو، اور رجل او امراتین ایک مرد ہو یا دو مرد ہو، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہو، عدولاً اور سب کے سب عادل ہو۔ عادل کی قید اتفاقی قید ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عادل ہونا، عدل و انصاف والے کی گواہی لو، کیونکہ فاسق کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی گواہوں سے انکار کر سکتا ہے۔ متن کی عبارت یوں بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ لا یحل للرجل ان یتزوج بامہ ولا بجداتہ، کہ جو بات ذکر کر دیا گیا کہ نہ اس کے ماؤں سے نکاح حلال ہے، نہ اس کے جدات سے یعنی اس کے نانے سے اور دادی سے بھی نکاح حرام ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسئلے کی نوعیت یوں ہے کہ اگر اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دونوں موجود ہوں، یعنی لڑکا اور لڑکی موجود ہے، ایک پرچے پر لکھا، ایجاب و قبول بتایا جا رہا ہے کہ ایک پرچے پر لکھ کر کے ایجاب و قبول کرایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکے نے پرچے پہ لکھا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، دوسرے نے بھی لکھ دیا یا زبان سے کہا تو اس میں نکاح، دوسرے نے بھی زبان سے کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح نہ ہوا۔ یعنی پہلے شخص نے، پہلے ایجاب کرنے والے نے اپنی تحریر میں یوں لکھی کہ میں نے نکاح کیا، اب دوسرے کو قبول کرنا ہے، اس نے صرف زبان سے کہہ دیا کہ میں نے قبول کیا، اس تحریر کو اس نے آہستہ یا دل میں پڑھا اور اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا، تو اس طرح کے عمل سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اگر ایک موجود ہے دوسرا غائب ہے، اس غائب نے لکھ بھیجا ہے کہ اس موجود نے گواہوں کے سامنے پڑھا، کہا کہ فلاں نے ایسا لکھا ہے، میں نے اس سے نکاح کیا تو نکاح ہو گیا۔ اس مقام پر کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے کسی تحریر میں یعنی خط کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجا، اس نے لکھا کہ فلاں سے میں نے نکاح کر لیا۔ اب جب وہ خط اس فلاں کے پاس پہنچ چکا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے پاس پہنچا تو اس نے صرف اپنی زبان سے کہا کہ میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ بلکہ نکاح کے منعقد کے لیے اس مقام پر شرط ہے کہ وہاں پر چند لوگ ہوں، چند افراد ہوں، اس مقام پر چند لوگ وہاں پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد وہ لوگ ان کے اس تحریر کو سنیں اور اس تحریر کو سننے کے بعد بطور وہ گواہ بنے، پھر اس تحریر کو پڑھنے کے بعد کہ فلاں کے طرف سے یہ تحریر مجھے موصول ہوئی اور اس میں ایسا ایسا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے نکاح کیا تو لہٰذا اس پر میں رد عمل یعنی میں جواب دے رہی ہوں یا جواب دے رہا ہوں کہ میں نے قبول کیا، تو اس رد عمل سے اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ عورت نے مرد سے ایجاب کے الفاظ کہے، مرد نے اس کے جواب میں قبول کے لفظ نہ کہے، مہر کے روپے دے دیے تو نکاح نہ ہوا۔ اگر عورت نے مرد سے ایجاب کے الفاظ کہے، ایجاب یعنی پہلے جس کے قول ہوتے ہیں اس کو ایجاب کہا جاتا ہے، دوسرے کے قول کو قبول کہا جاتا ہے، تو عورت نے ایجاب کیا یعنی ایجاب نے اپنے نکاح کو انہوں نے پیش کیا۔ اب اس کے بعد مرد کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن اس نے جواب نہ آ کر اس نے کیا کیا، پیسے دے دیا، مہر کے پیسے دے دیا۔ مہر کے پیسے کے متعلق جو بیان کیا جائے گا کہ مہر کس مقدار میں ہونی چاہیے، تو مرد نے قبول کرنے کے بجائے، زبان سے اقرار کرنے کے بجائے انہوں نے اس کو پیسے دے دیے، انہوں نے اس کو کچھ روپے دے دیے جو بطور مہر کے دے دیے، حالانکہ قبول نہیں کیا، تو اس عمل سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے انعقاد کے لیے لازم ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے کہ ہاں میں نے قبول کیا وغیرہ کے الفاظ کہنا ضروری ہے۔ صرف نکاح کے پیسے اس طرح سے عطا کر دینے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ اقرار کرنا کہ یہ میری عورت ہے نکاح نہیں ہے، صرف اقرار کرنا کہ یہ میری بیوی ہے یا میری عورت ہے، اس عمل سے نکاح نہیں ہے، کیونکہ نکاح کے لیے الفاظ ہیں اور اس کے لیے ایجاب ہے اور اس کے لیے قبول ہے، جو کہ شرائط نکاح میں سے ہے، ارکان نکاح میں سے ہے۔ یعنی اگر پیشتر سے نکاح نہ ہوا تھا، یعنی پہلے اگر نکاح نہ ہوا تھا تو یہ
کہہ رہا ہے کہ یہ میری عورت ہے تو اس سے منعقد نکاح نہیں ہوگا، فقط یہ اقرار نکاح قرار نہ پائے گا۔ البتہ قاضی کے سامنے اگر دونوں نے ایسا اقرار کیا، اگر قاضی کے سامنے دونوں اس طرح سے اقرار کر رہے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، اور اگر بیوی نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، قاضی کے سامنے اگر یہ دونوں اس طرح کا اقرار کرے تو اس طرح سے وہ دونوں اس اقرار کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں رشتے میں منسلک ہو جائیں گے اور وہ دونوں شوہر بیوی بن جاتے ہیں۔ نکاح کی اضافت کل کی طرف ہو، یعنی کل کے ایسے عضو کی طرف جیسے بول کر کل مراد لیے جاتے ہیں، مثلا سر ہے، گردن ہے، تو اگر یہ کہا کہ نصف سے نکاح کیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، یعنی نصف سے نکاح کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں نے تیرے سر سے نکاح کیا یا میں تیرے اعضاء سے نکاح کیا، تو اس طرح کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ نکاح کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے کہ جس کا تعلق کل سے ہو۔ کل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام حصے سے، یعنی تم سے نکاح کیا اور تمہارے وجود سے نکاح کیا، تیری ذات سے نکاح کیا، اس طرح کے الفاظ سے نکاح منعقد ہوتے ہیں۔ جز کی اس طرف اضافت کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے ہاتھ سے نکاح کیا، پیر سے نکاح کیا، سر سے، گردن سے نکاح کیا، اس طرح کے الفاظ کہنے سے نکاح منعقد نہیں ہوں گے۔ لازم ہے کہ نکاح کے الفاظ کے لیے وہ کل کا استعمال کرے، یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرے کہ جس سے مراد کل ہوتے ہوں، جس سے کل مراد لیے جاتے ہوں۔ مثلا ایسے الفاظ سے الفاظ کے نکاح کے لیے دو لفظ خاص ہے، دو لفظ نکاح کے لیے دو قسم کے الفاظ ہیں، ایک صریح ہے اور ایک کنایہ ہے۔ صریح الفاظ ہیں نکاح اور تزویج۔ نکاح اور تزویج یہ دونوں عربی الفاظ ہیں، عربی الفاظ ہیں نکاح و تزویج، باقی کنایہ ہے۔ نکاح و تزویج یہ دونوں اصل لفظ ہیں نکاح کے منعقد ہونے کے لیے، اور باقی جو الفاظ ہیں نکاح کے لیے وہ کنایہ ہے۔ کنایہ کا مطلب اشارے ہیں جس سے مفہوم سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ اس طرح کا معاملات ہے، اس طرح کے نکاح کے الفاظ ہیں۔ تو دو الفاظ صریح ہیں، وہ صراحت والے الفاظ یہ ہیں کہ نکاح ہے اور تزویج ہے۔ اسی لیے بہتر ہے اور افضل ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ نکاح کے وقت بوقت نکاح، جہاں پر اگر لڑکی یا لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک بار یہ بھی کہے کہ نکاح تو، یعنی عربی الفاظ کہے جو اصل الفاظ ہے وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، تو اصل الفاظ یوں ہے کہ میں نے نکاح کیا، میں نے زوجتو، تو میں نے قبول کیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ بھی کہے کہ میں نے نکاحتوں کے الفاظ کہے یا تزوجتوں کے الفاظ کہے تو یہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ اولا ہے۔ تو قبول کے ساتھ ساتھ نکاح کے بھی الفاظ کہنا یہ بہتر ہے۔ حالانکہ قبول کے بھی الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک بار یہ کہے کہ ہاں میں نے نکاح کیا، یعنی عربی میں کہے کہ میں نے نکاح کیا، یا میں نے زواج، یعنی نکاح تو میں نے نکاح کیا، تزوج تو میں نے زوجیت میں لیا۔ تو کیونکہ یہ دونوں الفاظ صریح ہیں، یہ دونوں الفاظ واضح ہیں، تو نکاح میں واضح الفاظ کا استعمال ہونی چاہیے۔ اب اس کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں، صریح کے علاوہ جو کنایہ الفاظ ہیں، وہ کنایہ الفاظ یہ ہیں، ان لفظوں میں نکاح ہو جائے گا جن سے خود شے ملک میں آ جاتی ہے۔ تو کنایہ الفاظ یہ ہے ہبا کرنا، کسی کو وہ چیز دے دینا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے ہبا کر دیا، اس نے کہ میں نے اپنے آپ کو ہبا کر دیا، یہ بھی الفاظ نکاح ہے، لیکن یہ کنایہ ہے، اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تملیک، مالک بنانا، میں تیرا مالک بن گیا، تو آج سے میری ملکیت میں آ جائے، تو یہ چیزیں بھی نکاح میں ہے۔ اسی طرح سے صدقہ کے الفاظ بھی ہے، صدقہ سے بھی تملیک ثابت ہوتے ہیں، ملک ثابت ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تجھے صدقہ کر دیا، تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے عطیہ ہے، عطیہ کے الفاظ سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بیع کے خرید و فروخت، بیع کے الفاظ سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ شراء کے الفاظ سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو ہر وہ لفظ جس سے ملک ثابت ہوتا ہے، ہر وہ لفظ جس سے تملک ثابت ہوتے ہیں، اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن کچھ الفاظ صریح ہیں، کچھ الفاظ کنایہ ہے، لیکن شوافع کے پاس الفاظ کنایہ سے نکاح منعقد نہیں ہوں گے۔ الفاظ کنایہ سے مراد ہبا ہے، تملیک ہے، صدقہ ہے، عطیہ ہے، بیع ہے، شراء ہے۔ شوافع کے پاس الفاظ کنایہ سے نکاح منعقد نہیں ہوتے ہیں۔ احناف کے پاس الفاظ کنایہ سے بھی نکاح منعقد ہو جاتے ہیں، کیونکہ نکاح کے معنی ہے اپنے آپ کو ملک میں دے دینا۔ ہر وہ لفظ جس سے ملک ثابت ہوئے، ان الفاظ کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں نکاح کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی۔ رب تعالی ہمارے اس محفل کو، مجلس کو اور اس نشست کو قبول و منظور فرمائے۔ رب تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔